الرحمن الرحیم والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے کی۔ وما ادراک ما الطارق، اور تمہیں کیا معلوم کو رات کو آنے والا کیا ہے۔ النجم الثاقب، چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، کہ کوئی جان ایسی نہیں ہے کہ اس کی نگرانی کرنے والا کوئی موجود نہ ہو۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، اب انسان کو دیکھنا چاہیے کہ اس کو کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ انہ علی رجعہ لقادر، بے شک اللہ رب العزت دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ یوم تبلی السرائر، جس دن پوشیدہ باتوں کی جانچ ہوگی۔ فما له من قوة ولا ناصر، کہ انسان کے پاس نہ کوئی زور ہوگا اور نہ کوئی مدد کرنے والا۔ والسماء ذات الرجع، قسم ہے بارش سے بھرے آسمان کی۔ والارض ذات الصدع، اور پھوٹ پڑنے والی زمین کی۔ انہ لقول فصل، کہ یہ قرآن فیصلہ کن بات ہے۔ وما هو بالحزل، اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ انہم یکیدون کیدا، وہ لوگ تدبیر کر رہے ہیں۔ وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور میں بھی تدبیر کر رہا ہوں۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، کفار کو مہلت دیجئے، ان کو اپنی حالت پر چھوڑ دیجئے۔ اس سے پہلے والی سورت میں جو سورہ بروج ہے، جس کے معنی بھی ستارے کے ہیں، بہت تفصیل سے اصحاب اخدود کا واقعہ آپ نے سنا۔ اور اس میں جو اہم بات تھی وہ یہ کہ جو راہب تھا اس کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ اس کو آڑی سے تو چیرا گیا، اس سے پہلے جب اس سے کہا گیا کہ ایمان سے پھر جاؤ تو کتنا مضبوط ایمان تھا کہ وہ آڑی سے چیرے جانے کو منظور کیا، لیکن ایمان سے پھرنے کو منظور نہیں کیا۔ اس کے بعد وہ نوجوان جو راہب کے پاس جایا کرتا تھا، جب اس کو پہاڑ پر بھیجا گیا، وہ وہاں سے واپس آ گیا، پھر ڈبونے کے لیے دریا میں سرکاری کارندے لے کر گئے اور وہاں سے بھی وہ واپس آ گیا، جو لوگ ساتھ گئے تھے وہ غرق ہو گئے۔ تو خود ہی اس نے
بادشاہ سے کہا کہ ایک تدبیر ہے، اگر آپ ایسا کر لیں تو میں مر جاؤں گا، اور اس تدبیر میں بھی اس کی حکمت چھپی ہوئی تھی۔ کیا؟ عام انسانوں کو یہ تعلیم دینا کہ اصل ذات جو یقین کے لائق ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اور ایمان ہی وہ قوت ہے جو انسان کو تمام تر پریشانیوں سے نکال سکتا ہے۔ یہ حکمت تھی۔ آپ نے دیکھا کہ جب اس لڑکے کو شہید کیا گیا تو پورا علاقہ، جتنے لوگ وہاں تھے، جمع تھے، سب لوگ ایمان لے آئے، تقریباً لوگ ایمان لے آئے۔ بادشاہ نے دھمکی دی کہ اگر ایمان سے نہیں پھرو گے، پہلی والے دین پہ واپس نہیں آؤ گے تو کیا ہوگا؟ خندق کھودا جا رہا ہے، آگ بھڑکایا جائے گا، اس میں ڈال دیا جائے گا۔ لیکن قربان جائیے اس کے ایمان پر، ان لوگوں کے ایمان پر، کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، آگ میں جانا برداشت کر سکتے ہیں، آری سے چرے جانا برداشت کر سکتے ہیں، دریا میں غرق کر دیے جانا برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اب ہم سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم ایمان سے پھریں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو، جو لوگ ایسا کر رہے تھے، کہ اتنی سخت دھمکی دی، اگر باز آ گئے تو ٹھیک ہے، باز نہیں آئے تو یہ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وہ آگ ہے جس کو صرف اور صرف تمہارے لیے جلایا جائے گا، جلنے والی سزا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، اصل میں ایمان ہے۔ اسی ایمان کی ہمیں اور آپ کو بھی ضرورت ہے۔ جو ایمان اس راہب کا تھا، جو ایمان اس لڑکے کا تھا، جو ایمان اس نابینا کا تھا جو بینا ہوا، جو ایمان ان لوگوں کا تھا جو سامنے دیکھا کہ اللہ کا نام لیا گیا تو یہ بندہ شہید ہو گیا، اور پھر سب نے بیک زبان اللہ پر ایمان لایا کہ آمنا برب الغلام، میں ایمان لاتا ہوں اس غلام کے رب پر۔ جو اس غلام کا رب ہے اسی رب پر ہم لوگ بھی ایمان لاتے ہیں، اور پھر مضبوط رہا۔ اسی ایمان کی ضرورت ہے۔ آج کی جو یہ سورت ہے، اس سورت کا نام ہے سورہ طارق۔ سورہ طارق، طارق کے معنی آتے ہیں چمکتا ہوا ستارہ، چمکتا ہوا روشن ستارہ۔ طرق النجم، نمودار ستارے کو بولتے ہیں۔ طرق النجم، نمودار ستارے کو بولتے ہیں۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں آسمان کی اور ستارے کی قسم کھائی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آگے، ان کل نفس لما علیہا حافظ، کہ کوئی جان ایسی نہیں ہے کہ کوئی اس کا نگرانی کرنے والا موجود نہ ہو۔ مثال کے طور پہ انسان، ہم سب کا نگرانی کرنے والا کوئی نہ کوئی دنیا میں ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ۔ فرشتہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی نگرانی پر مامور کیا ہے، وہ آپ کی نگرانی کر رہا ہے، ہر چیز کو لکھ رہا ہے، تو نگرانی کرنے والا کوئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ جب آسمان اور ستارے کی نگرانی اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے، جو جمادات ہے، تو تم تو انسان نگرانی کے زیادہ مستحق ہو۔ کتنے کمزور ہو، ٹھوکر لگ جائے تو گر جاؤ، سر پھوٹ جائے، تھوڑا سا کچھ ہو جائے تو پریشان ہو جاؤ، تو تم تو نگرانی کے زیادہ مستحق ہو نا۔ تو نگرانی اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ کر رہا ہے آپ کی۔ آگے فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو دیکھنا چاہیے کہ اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا۔
خلق من ماء دافق، ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا. اور اچھلتا ہوا پانی کیا ہے؟ منی کا قطرہ. منی کا قطرہ جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے اور مادر رحم میں جاتا ہے. جب رحم میں جاتا ہے تو ایک ناپاک نطفہ ہوتا ہے، ناپاک قطرہ ہوتا ہے، لیکن پھر کتنا حسین و جمیل شکل اللہ تبارک و تعالی مادر رحم میں تیار کر دیتے ہیں، بنا دیتے ہیں. اس کو کون بنا رہا ہے؟ اللہ بنا رہا ہے. ماں کے پیٹ میں اگر تھوڑا سا پتھر ہو یا کسی کے پیٹ میں پتھر ہو، چھوٹا سا پتھر ہو، اس کے درد کو انسان برداشت نہیں کرتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی مادر رحم میں انسان کی شکل بناتا ہے، انسان کی صورت بناتا ہے، پورے جسم کو تیار کرتا ہے. اور قربان جائیے اس اللہ پر جو ناک کی جگہ ناک ہی دیتا، آنکھ کی جگہ آنکھ ہی دیتا، کان کی جگہ کان ہی دیتا، منہ کی جگہ منہ دیتا، پیر کی جگہ پیر دیتا، ہاتھ کی جگہ ہاتھ دیتا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، قرآن مجید کی آیت ہے. کتنی اچھی شکل اللہ تبارک و تعالی بناتا ہے. تو انسان کو اس پر غور کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ایک ناپاک قطرہ سے اللہ تبارک و تعالی کتنی اچھی شکل بنا دیتا ہے. تو وہاں نگرانی کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے. وہاں ماں کے پیٹ کے اندر جو ہمیں نہیں دکھ رہا ہے، آپ کو نہیں دکھ رہا ہے، وہاں نگرانی کون کر رہا ہے؟ اس کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ اس کو غذا کون پہنچا رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی پہنچا رہا ہے. سانس کون پہنچا رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی پہنچا رہا ہے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. از اول تا آخر اللہ تبارک و تعالی انسان کی نگرانی کرتا ہے. کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ اللہ کی نگرانی سے وہ محفوظ ہے، بچا ہوا ہے. نہیں، ہر منٹ اور سیکنڈ اللہ کی نگرانی میں ہے. انہ علی رجعہ لقادر، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے. اچھا، دوبارہ اللہ تبارک و تعالی کب پیدا کرے گا؟ قیامت کے دن پیدا کرے گا. یوم تبلی السرائر، جس دن تمام پوشیدہ باتوں کی جانچ ہوگی. جو بند کمرے میں ہوا ہے اس کی بھی اللہ تبارک و تعالی جانچ کر لے گا. جو رات کے تنہائی میں مسجد میں ہوا ہے وہ بھی سامنے ہو جائے گا. جو بازاروں میں ہوا ہے وہ بھی سامنے ہو جائے گا. جو کسی خلا میں ہوا ہے وہ بھی اللہ کے سامنے ہو جائے گا. سمندر میں ہوا ہے وہ بھی اللہ کے سامنے ہو جائے گا. یوم تبلی السرائر، تمام پوشیدہ باتوں کی جانچ ہوگی. فما لہ من قوت ولا ناصر، اللہ تعالیٰ کب پیدا کریں گے انسان کو؟ ایسے وقت میں جب نہ اس کا کوئی مددگار ہوگا اور نہ اس کے اندر بذات خود کوئی قوت ہوگی. کوئی قوت نہیں ہوگی، نہ اپنی کوئی قوت ہوگی اور نہ کوئی اس کا مددگار ہوگا. میرا بھائی بہت عہدہ والا ہے، بڑا عہدہ ہے، ایس پی ہے، ڈی ایس پی ہے، کلکٹر ہے، ایم ایل اے ہے، ایم پی ہے، کچھ نہیں چلے گا وہاں. نہ اپنی کوئی طاقت ہوگی کہ ہم تو عہدہ والے ہیں، منصب والے ہیں، ہمارا کون کیا کر لے گا. نہیں، کچھ نہیں. وہاں نہ کوئی زور ہوگا، نہ کوئی قوت ہوگی، نہ مددگار ہوگا. ایسے دن تمام باتوں کی جانچ ہوگی وہاں پر. وہاں ذرہ برابر تھوڑا سا ادھر سے ادھر نہیں ہونے والا ہے. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال سے سمجھایا کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بس ایک مرتبہ پیدا کر دیا، اب دوبارہ پیدا نہیں ہوگا انسان. بارش ہوتی ہے، بارش ہونے کے بعد گھاس بھوس نیچے سے نکلتا ہے نا، اناج نکلتا ہے نا، غلہ نکلتا ہے نا، کھانے کی چیزیں نکلتی ہے نا. جب بارش ہوتی ہے، گھاس نکلتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خاص قسم کی بارش برسا کر کے انسان کو نہیں نکال سکتا ہے. ناپاک قطرے سے انسان کی تخلیق کر سکتا ہے. ماں کے پیٹ کے اندر اللہ نگرانی کر سکتا ہے، اس کی بہترین شکل بنا سکتا ہے، ماں کے پیٹ سے باہر نکالتا ہے، موت تک اس کی نگرانی کرتا ہے. تو جب پہلی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جب کہ اس کا کوئی وجود نہیں تھا،
پیدا کر دیا تو دوبارہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بدرجہ اولا قادر ہے اس بات پر کہ اس کو پیدا کر دے. اور اس کی مثال جب بارش ہوتی ہے تو گھاس نکلتے ہیں، غلہ نکلتا ہے. ابھی ہمارے یہاں دھان کا زمانہ ہے تو دھان چھیٹ دیا گیا تھا، اس کے بعد اس سے پودا نکلا اور اس پودے میں ایک ایک پودے میں 100 200 300 400 500 دانے ہوں گے. اور سب بارش کا محتاج ہے اس وقت. ہر کسان ٹکٹکی نگاہ سے آسمان کو دیکھ رہا ہے کس وقت بارش ہوگی، کس وقت بارش ہوگی. یہ دھان کے لیے بہت مفید ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ایک خاص قسم کی بارش برسائے گا اور اس بارش کے نتیجے میں انسان زمین کے اندر سے باہر آ جائے گا. کیا؟ قیامت کے دن. انہ لقول فصل، بلا شبہ یہ قرآن کریم فیصلہ کن بات ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ قرآن جو کہہ دیا ہو گیا، کہہ دیا. نہیں، جو کہہ دیا سو کہہ دیا، اٹل ہے، بدلے گا نہیں. قرآن نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا، فیصلہ کن بات ہے. کہہ دیا ایسا ہوگا تو ہر حال میں ہوگا، نہیں کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. وما هو بالهزل، اور اس کو کوئی مذاق تفریح نہ سمجھے، بس ایسے ہی ایک کہانی گڑھ لی گئی ہے، کہہ دیا گیا. نہیں، یہ حقیقت ہے. انہم یکیدون کیدا، کفار اپنی تدبیر کر رہے ہیں کہ دین نہ پھیلے، اللہ کا دین غالب نہ آئے. اپنی تدبیر کر رہے ہیں. قرآن مجید کی جو تعلیمات ہے وہ عام اور تام نہ ہو، وہ اپنی تدبیر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَأَكِيدُ كَيْدًا، میں بھی اپنی تدبیر کر رہا ہوں. تم کتنی بھی تدبیر کر لو گے، قرآن کی تعلیمات ہر انسان تک نہ پہنچے، ہر گھر تک نہ پہنچے. میں بھی تدبیر کر رہا ہوں، ہر گھر تک پہنچا دیں گے. اور تم دیکھو گے ایک دن قرآن کی تعلیمات کے نتیجے میں مسلمانوں کو اور اسلام کی تعلیمات کو، شریعت مطہرہ کو ایک بلندی پر ہے اور کامیابی کی حالت میں تم اس کو دیکھو گے. کس سے کہہ رہے ہیں؟ کفار سے کہہ رہے ہیں. کامیابی کی حالت میں تم اس کو دیکھو گے. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، کفار کو تھوڑی دن کے لیے مہلت دے دیجئے اور اس کو اپنی حالت پر چھوڑ دیجئے، جو کر رہا ہے کرنے دیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اختیار دے رکھا ہے، جو چاہے وہ کرے، لیکن ایک نہ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پکڑے گا، زبردست انداز میں پکڑے گا. پچھلی صورت میں آیا نا ان بطش ربک لشدید، اللہ ڈھیل دیے ہوا ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑے گا اللہ کی پکڑ سخت ہے. اس پکڑ سے انسان کو ڈرنا چاہیے، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے، اپنے محسنین کے احسان کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرنا چاہیے. یہ صورت جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ میں نے پڑھی تھی حضرت مفتی ریاض احمد قاسمی چمپارنی سے، بلکہ پورا امہ پارا جو 30واں پارا ہے میں نے ان سے پڑھی تھی. اور اس زمانے میں جب وہ بتاتے تھے ہم سرسری گزر جاتے تھے ہم لوگ، لیکن آج احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے بڑی محنت سے پڑھائی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نسلوں کو شاد اور آباد رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے. نیک آدمی تھے، اچھے آدمی تھے. تو یہ صورت کی تفسیر ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی اس صورت کو بار بار پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.